چنانچہ میرا ذہن ہر بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر خالی ٹرے لیے دف کی طرح بجاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنی خوشگوار صبح کا یہ آغاز مبارک ہے یا کسی نحوست کا پیش خیمہ۔ پھر میرے پیچھے والے لڑکے نے مجھے آگے دھکیلا۔ یہ قطار موسیقی کا ریاض کرنے کی جگہ نہیں ہے سرکار، آپ ایک طرف بیٹھ کے شوق سے ٹرے بجائیں ورنہ ناشتہ لیجیے۔ وہ ایک ہندوستانی طالب علم تھا جس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ باکسر تھا تو میں جوڈو اور کراٹے کے ایک جاپانی اسکول میں تربیت کے آخری مرحلے میں تھا اور آئے دن ایسی فضول باتوں پر ہماری ٹھن جاتی تھی۔ پہلے میں مار کھاتا تھا مگر اب میرا پلہ بھاری تھا۔ یہ طبلِ جنگ بج رہا تھا تنبورے، میں نے کہا، مگر اچھا کیا جو مجھے یاد دلا دیا کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ ناشتہ اٹھا کے میں اس میز پر جا بیٹھا جہاں محسن اب ایک ولایتی گڑیا سے چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کہیں اور تشریف رکھ سکتے تھے، اس نے چیں بچی ہو کے کہا۔ جی نہیں، ہم یہاں اس لیے تشریف لائے ہیں، یہ نہایت اہم اور سنگین نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو واحد حاضر فرنگن کے عشق خانہ خراب سے زیادہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ میں نے کہا۔ فرنگن اردو کی گفتگو کو بدتہذیبی کی علامت قرار دیتے ہوئے اٹھ گئی۔